السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر ہوں گے اور مول صاحب کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ چلو ماں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم جو ہے نا 4 سورے پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے سورے ہیں؟ سورہ قریش، سورہ معون، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ 4 سوروں کے ہم کوشچن آنسرز دیکھیں۔ یہ 4 سوروں کے ملا کے جملہ ہمارے پاس 5 شارٹ آنسر اور 5 ون ورڈ آنسر ہوئے۔ اس کی تیاری کریں آپ۔ دیکھو بچوں، آج تھوڑا پڑھا ہوا ہے، ہم خالی 5 کوشچن آنسر پڑھے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے، اور 5 ون ورڈ آنسر۔ 10 آنسر ہی ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے۔ اب ہم آگے جیسا جیسا بڑھتے جائیں گے، اگر آپ تیاری نہیں کریں تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو پڑھا رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹ میں پڑھا رہے ہیں، آج جو پڑھا ہے وہ پورا بائی ہارٹ کر لیجئے، تو آپ کو اتنا ہی ٹیسٹ رہ جاتا بس، پھر آپ فریش ہو جاتے، آپ کیا پڑھنا ہے بولے سے۔ اگر نہیں، آپ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں سیکھیں گے، اگر یہ گمان کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے برڈن بڑھتے جائے گا، برڈن بڑھتے چلے جائے گا۔ جب ایگزامز کے سامنے آپ کو پریشر ہوگا کہ کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے۔ سنیے اماں، چلیے صاحب، تو آج ہم جو ہے اور ایک چیز دیکھے تھے، ہم یہ جو کوشچن آنسرز پڑھے ہم کون سے سیکشن میں آتے تھے، یاد ہے؟ اب اس کے بعد ہم ون ورڈ آنسر پڑھے۔ یہ جو شارٹ آنسر تھے سوروں کے، یہ سیکشن نمبر 7 میں آئیں گے، اور ون ورڈ آنسر سیکشن نمبر 9 میں۔ آج ہم جو ہے دوسرے سیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ہے سیکشن نمبر 6، اینوٹیشن فار پروس اینڈ سوراس۔ ٹھیک، یہ کیسا کرنا ہے، یہ کیسا سوال آئیں گا، اس کے جوابات کیسے دینا ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو 6 مارکس کمپلسری آ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ 4 سورے پڑھے، 4 سوروں میں سے کوئی ایک سورہ سیکشن نمبر 3 میں آئیں گا، جہاں پہ آپ اس کو سمری لکھنا ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، آپ کو جس زبان میں بہتر نظر آتا ہے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں کیا کرنا ہے، سمری لکھنا تھا، وہ سیکشن نمبر 3 میں آتا تھا۔ پھر ہم اس کے جو ہے کوشچن آنسرز پڑھے۔ کوشچن آنسرز کون سے سیکشن میں آ رہے تھے؟ 7، اور ون ورڈ آنسر 9 میں۔ آج ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں وہ سیکشن نمبر 6 کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اینوٹیشنز ہیں۔ تو یہ اگر پڑھ لیں گے تو کمپلیٹ یہ ہمارے 4 سوروں کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی آپ جس قرآن کریم کی آیت شریفہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زبان کو اور آپ کی سماعت کو عطا فرمایا، اس میں رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے صلون علی نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، کوئی بھی چیز کے لیے دیکھو آپ مخصوص کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک آیت کی طرف اگر آپ خاص توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ایھا الناس نہیں بولا گیا، ایھا المنافقون نہیں بولا گیا، ایھا الکافرون نہیں بولا گیا۔ اس کے اندر مخصوص کیا گیا ہے صرف مومنوں کے لیے۔ اس کے اندر جو ہے نا سب کو چھاڑ دیا گیا ہے، صرف جو کامل ایمان والے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیے اس دعوت کو قبول کریے۔ تو میرے بچوں، جب بھی سرکار کا نام آتا ہے ہم کو کیا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جو درود آپ کو یاد ہے، درود ابراہیم ہے، جو درود آپ کو یاد ہے، جو آپ کے پاس رائج ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ،
سب سے بخیل کون ہے، سب سے کنجوس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ جو مال کم خرچہ کرتا ہے، نہیں خرچہ کرتا بخیل بولے۔ یہ سرکار فرمایا نہیں، وہ شخص کنجوس نہیں ہے، بلکہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ درود کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو یہ کام کے لیے لگی ہوئی ہے کہ آپ کا درود سرکار کے بارگاہ میں پہنچائیں۔ آپ جو بھی پڑھیں ایک بار ہی پڑھتے آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے بابا کے نام کے ساتھ، آپ کے دادا کے نام کے ساتھ، آپ کے محلے کے ساتھ، آپ کے جو ہے نا ملک کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے۔ اور بالخصوص یاد رکھو میرے بچوں کہ آپ لوگ جمعرات کی رات یعنی کل جمعہ ہے، وہ رات اور جمعہ کا پورا دن بڑا عظمت والا ہے۔ اس وقت تو سرکار فرماتے ہیں اپنے میں کانوں سے سنتا ہوں، آپ کا درود پڑھنا سرکار اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ سوچو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے، جیسا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ہے جو آپ کی نیوز دے رہا ہے، لیکن کوئی جو سپیریئر ہے، جو اونر ہے، جو بڑا ہے، وہ خود مشاہدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسا کہ کوئی چیف منسٹر صاحب نے کوئی کام دے دیے، یہ برج بناؤ، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، کہ وہ تو اس کے انتظامیہ کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن انہوں خود آ کے اگر انسپیکشن کر رہے ہیں تو اس دن دیکھو کیسا رکھتے۔ تو اسی طرح سے میرے بچوں موضوع کو طویل کرنے سے روکتے ہوئے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جمعرات کی رات سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ کہف پڑھا کرو رات میں سونے سے پہلے، اور درود شریف کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ جو حالات آج بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے، آپ لوگ معصوم ہیں، آپ لوگ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلدی دعا سنتا ہے، آپ لوگ گناہوں سے دور، نیکیوں سے قریب، اس لیے آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اچھا کثرت سے درود کرنا اور دعا کرنا، اے اللہ جو حالات ہمارے خراب ہیں آج، جو مصیبت ہم پہ آئی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو دور فرما دے۔ بلکہ آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے میرے بچوں، آپ لوگ دعا کرنا۔ آئیے یہ آگے چلتے ہیں کہ آج ہم جو دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے صاحب؟ ہم کو انوٹیشنز دیکھنا ہے۔ یہ صاحب پروز کے بھی ہیں، پوئٹری کے بھی ہیں، اور پروز میں سورہ اور پروز ملا کے ایک ہے، 4 لیسنز ہیں اور 4 سورے ہیں، یہ ایک جگہ ہو جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا یہاں پہ یہ سوروں میں سے اور پروز میں سے آئیں گے، اس کے اندر 2 سورے سے 2 پروز سے آپ کو ہم ایک 4 کوشچنز دیں گے۔ میں ایک 4 کوشچنز ڈال کے رکھا ہوں، ABCD، کس طرح سے دیں گے تو، اور لکھا کیسا دیں گا؟ سیکشن نمبر 6 گیو ریفرنس ٹو کانٹیسٹ فار اینی 2 آف دا فالوئنگ سینٹینسز ان عربک۔ یہ جو آپ کو سینٹینس ہم دیے گئے ہیں ABCD، اس کو طریقے کون سے سورے سے ہے؟ یہ دس لائن، یہ جو لائن ہے کون سے سورے سے بلانگس کرتی ہے، اس کو بتانا ہے آپ کو۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، فَلْيَعْبُدُوا، آپ کو یہ 4 سورے یاد ہو جانا چاہیے، جو سلیبس میں ہے کم سے کم اتنا تو یاد ہونا۔ ویسے ہمارے کو قرآن کے میکسیمم سورہ یعنی اتنے سورے ہمارے کو یاد ہونا جس سے ہم قرآن نماز پڑھ سکیں۔ تو آلموسٹ جب بھی آپ لگا تو کم سے کم 10 سورے 11 سورے تو یاد ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ اور آخری کی 10 سورے، اور ان آخری کی 10 سوروں میں سے ہی ہے تو اس کو روز پڑھتے رہنا، ہر نماز میں پڑھنا، اور کوشش کرنا کہ جو سورہ پڑھے دوسری رکعت میں دوسرا سورہ پڑھنا، تو اس طرح سے وہ سورے یاد رہتے۔ اگر آپ وہی پڑھ رہے ہیں، 2 ہی سورے پڑھ رہے ہیں، 4 سورے پڑھ رہے ہیں تو باقی کے سورے آپ بھول جاتے، تو اس کے لیے کیا کرنا، جو سورے یاد ہیں آپ کو اس کو پڑھتے رہنا۔ تو اب جیسے کہ ہمارے سورے میں ہے صاحب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ہم ایک کوشچن دے دیے، اب اس کا آنسر کیسا دینا؟ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے سورے کا لائن ہے، کون سی سورے کی لائن ہے۔ ایک لائن دے دیے بیچ میں سے آپ کو آزمانے کے لیے کہ آپ کو یاد ہے نہیں ہے، چیک کرنے کے لیے۔ تو اب کیا کرنا، آپ سورے پڑھ لینا۔ آپ کے سلیبس میں کتنے سورے ہیں؟ 4 ہیں، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اب دیکھیے صاحب، ناس میں ناس 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 سب جگہ ہے، ارے آپ سمجھ گئے کہ ناس سے تو نہیں ہوتا۔ فلق میں بھی جو ہے نا آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس طرح سے۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بھائی یہ 2 سوروں میں سے نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ اوپر کے 2 سوروں میں دیکھو، سورہ قریش اور سورہ معون۔ اب اس کے بعد کیا کرو گے نا، تو پہلا سورہ پڑھو آپ، سورہ قریش ایک مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ارے
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ آ گیا یہ سورہ قریش کا ہے. اب اس کو لکھنا کیسا؟ لکھنے کا طریقہ ایسا ہے, دس لائن از ٹیکن فرام دا سو اینڈ سو سورہ. کیسا بولیں گے؟ اخذت هذه الآیۃ من سورۃ القریش, من سورۃ القریش, من سورۃ. یہ جو ہے اخذت کے معنی اخذ یاخذ کے معنی لینا پکڑنا, لیا گیا ہے. یہ آیت لی گئی ہے. دس ورس از ٹیکن فرام دس سورہ. کون سا سورہ ہے صاحب؟ وہ سورۃ القریش. یہ سورہ قریش. کیونکہ آپ ڈیسائیڈ کر لیے تو دیکھو بیٹا, اخذت کے معنی لینا پکڑنا, ہاذہ دس آیت, نشانی آیت ہم جو لکھتے ہیں نا, یہ نشانی ہے, دیکھو سمبل آف آیت, یہ آیت ہے. ہاذہ الآیت, کیونکہ یہ فیمینائن ہے آیت, اصل بتانا آیت کے لیے ہے, اس لیے یہ تمام چیزیں فیمینائن لائی. اس کا میسکولائن اخذ آئیں گا, اس کا میسکولائن ہاذا. وہ تو فرسٹ ایئر میں آپ لوگ جان چکے ہیں, اور یہ فرسٹ ایئر میں آپ لوگ کر بھی چکے ہیں, اس لیے اس میں کوئی زیادہ جھگڑا نہیں ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, یہ پہچاننا مقصد ہے. تو اب لکھیں گے کیسا؟ اخذت هذه الآیۃ من سورۃ القریش. یہ بدلنا ہے. فرسٹ ایئر میں بھی تھا آپ کو یہ, یہاں یہ سورہ نہیں تھا, یہ ٹیسٹ ہم بدل دیے. وہاں دوسرا سورہ تھا, یہاں دوسرا ہے سورۃ القریش. اب نیکسٹ ہم آپ کو اور ایک سورہ دیا صاحب, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو سب سے پہلے پتہ ہی چل گیا کہ آپ کو ناس, آپ کو اب سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ارے سورہ ناس سے ہے یہ. تو لکھیں گے ایز اٹ از سیم, اخذت هذه الآیۃ من سورۃ الناس. سورۃ الناس اصل میں کیا ہے, تھوڑا اچھی طریقے سے لکھے تو اس کو ون لائن میں بھی کر دے سکتے ہیں آپ, یا سورہ لکھیں گے یا ناس بھی ڈال دے سکتے ہیں. یعنی کیا ہے, لکھنے کا جو ٹیسٹ ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں, میں جو پچھلے 19-20 سال سے پیپر ویلیوشن کے لیے جا رہا ہوں, کہ جب تک آپ ایگزامینر کو امپریس نہیں کریں گے وہ آپ کو میکسیمم مارکس نہیں دے گا. کیسا لکھنا صاحب, ہاؤ ٹو رائٹ دا ایگزامینیشن. لکھتے تو سب ہیں مگر مارکس سب کو ایک جیسے کہیں کو نہیں آتے, کہ وہ جب تک آپ ممتحن کو امپریس نہیں کریں گے وہ میکسیمم مارکس نہیں دیتا. آپ بولتے ہوں کہ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, مگر نماز پڑھنے کے لیے بھی جو فوائد بتائے گئے ہیں, جو فارمیٹ بتایا گیا ہے, اگر وہ فارمیٹ پہ نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ لے رہے ہیں ویسے ہی جیسا دل میں ویسا پڑھ لیں, لیکن جو فارمیٹ ہے نہیں کر رہے تو آپ کو میکسیمم مارکس نہیں ملتے. نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا؟ نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنا. جب اللہ راضی ہو گیا تو سب ہمارا. بہرحال تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے, کیسا پہچانے یہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, اس کے سمبل سے پہچان لے رہے. ناس کا نام ہی سورہ کا نام ہے, تو کیسا لکھیں؟ اخذت, بولیے اخذت هذه الآیۃ من سورۃ الناس. اخذت هذه الآیۃ من سورۃ الناس. اس طرح سے میں ایک دو کوشچنس دیا, اس کے آنسر اب آپ کریں گے. کیسا کریں گے؟ من شر حاسد اذا حسد, کون سے سورے سے ہے آئیڈینٹیفائی کریے, پھر اس کو لکھیے. کیسا لکھیں گے؟ اس کے نیچے لکھیں گے اخذت هذه الآیۃ من سورۃ, اس کا کون سا سورہ ہے یہ. پھر اس کے بعد فذلک الذی یدع الیتیم. ہم کوشچن آنسر میں بھی پڑھے تھے, یتیم اور مسکین کا لفظ قرآن میں کن سورہ میں آیا؟ بولیے الحمدللہ سورہ ماعون. بہت اچھا ہے, ایسا یاد رکھنا. اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے. یاد رکھنا بیٹے, بھولنا نہیں, بھولنا ہمارا کام نہیں ہے. چلیے صاحب پھر ایک بار دیکھ لیجیے کون سا سورہ ہے وہ من شر حاسد اذا حسد. ہم آپ کو بتائے تھے تمام, اس کا معنی کیا ہے صاحب؟ ہر گناہ کی جڑ, ہر فساد کی جڑ حسد ہے صاحب. حسد کے پاس وہ حسد کے معنی ایکچوئل کیا ہے معلوم ہے, کہ دو طرح کا حسد ہوتا ہے, ایک اچھا اور ایک برا. ہر جگہ میں بھی اس کو اچھا بھی لے سکتے, جیسا کہ کوئی حسد ہے صاحب, مثال کے طور پہ اچھا حسد کیا ہے, کہ کوئی آپ کی سہیلی اچھا پڑھ رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا پڑھنا, یہ اچھا حسد ہے. میں کتنے گھنٹے پڑھ لیں آپ؟ بولے میں 2 گھنٹے پڑھ لوں, میں 4 گھنٹے پڑھنے کی کوشش کروں گی. انہوں جو ہے کتنے آنسر بائی ہارٹ کر رہے ہیں؟ 2 کر رہے ہیں, میں 4 کروں گی. یہ اچھا حسد ہے. لیکن ایک برا حسد بھی ہوتا ہے. وہ برا حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, ان کے پاس سے بھی چھین لینا, میں نہیں تو اس کو توڑ دینا تاکہ انہوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. یہ برا حسد ہے. یہ برا حسد ہمارے کو برا بنا دیتا. آپ اگر انہوں اچھا پڑھ لیں, اس کا دیکھ کے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ بھی اور اچھے ہو جائیں گے. اب جیسا کہ دیکھیے کوئی بچی ہے, آپ کی سہیلی ہے, کوئی دوست ہے, کوئی جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے, انہوں جو ہے بہت اطاعت کرتے, آپ اور زیادہ اطاعت کریں اور آپ اچھے ہو جاتے. اچھے کی
طرف جانا میرے بچوں، برائی کی طرف نہیں جانا۔ کیا ہوتا ہے ہم برائی سے جو ہے نا جیت نہیں سکتے، اور ہم بظاہر کسی کو ذلیل کر کے اپن خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کبھی کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر لینا، یہ بڑی بات ہے۔ چلیے یہاں سمجھ میں آ گیا یہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ اگر یہ چیزیں یہی آیتیں آئیں گے بولے کمپلسری نہیں، وہ 4 سوروں میں سے کوئی بھی دوسری بھی آیت آ سکتی۔ فار ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ ایک 4 بک میں سے بتایا، لیکن اس کے دوسرے بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس جو 4 سورے ہیں، 4 سوروں میں جو جملہ جتنی آیتیں ہیں اس میں سے کوئی ایک آیت ہم کوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ABCD میں، آپ کو اس میں سے کوئی 2۔ ہاں اور ایک راز کی بات یہ بھی ہے کہ کوشچن 2 رول ہے، ایسا رول ہے کہ 2 سوروں میں سے اور 2 لیسنس میں سے لینا ہے، 4 کے 4 سوروں میں سے نہیں آئیں گے ایگزام میں، 2 لیسنس میں سے 2 سوروں میں سے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے 1 سورے میں سے 3 لیسنس میں سے، اور 3 سوروں میں سے 1 لیسن میں سے۔ اب ایگزامنر کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح، مگر رول تو ایسا ہے کہ 2 ایسا لیں 2 ایسا لیں۔ آپ لوگ فرسٹ ایئر لکھ چکے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ اور زیادہ آئیڈیا بھی ہے۔ چلیے یہ کام پورا کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ کلاس میں اس کے آگے کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔